بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے، کل کے ٹاپک میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ دو جانباز قریش کے ایسے دو جانباز تھے جو بولڈ اینڈ بریو تھے. وہ لوگ مسلمان ہو چکے. وہ اس میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بالکل یہ مکے میں جو ہو رہا، جو یہ ریبل کیا جا رہا، یہ ایک نیا دین آیا، اس سے بالکل غافل تھے. وہ اپنے شکار، اپنی ہابی میں، ان کی فیوریٹ ہابی تھی شکار کرنا، وہ بس اسی میں تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا. ایک دفعہ جب ان کو پتہ چلا، عبداللہ بن جدان کی ایک کنیز کی طرف سے پتہ چلا، اور ہوا یہ تھا کہ ابو جہل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا، اور جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پتھر سے مارا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی نکلا، اور بہت برے الفاظ یوز کرتا تھا یہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو سبحان اللہ، جب ان کو پتہ چلا وہ غصے میں آئے، آ کر اس کو اب ان کے ہاتھ میں جو کمان تھا اس سے ہی اتنی زور سے مارے کہ اس کو زخم، بہت بدترین زخم آیا. اور اس نے جب مار کر کہا کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، یعنی ایک غیریت میں، ایک حمیت میں آ کر بول دیے تھے. وہ ہوتا نا بعض وقت ہے نا، ہم کسی کے فیوریٹ، ہاں میں انہوں سے ہی، میں ان کے ہی ساتھ میں ہوں، ہم جب بول دیتے نا محبت میں آ کر، تو اسی طرح بول دیے تھے، کچھ مطلب نہیں تھا، ان کے الفاظ سبقت لے کر گئے تھے. تو بہرحال بعد میں اللہ نے پھر ان کا دین اسلام کے لیے ان کا سینہ کھول دیا تھا، اور وہ اسلام قبول کر لیے. اور بعد میں یہ سبحان اللہ اتنے جان باز، اتنے بہادر اور ینگ تھے کہ سبحان اللہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور یہ اسد اللہ کہلائے، یعنی اللہ کے شیر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کے بارے میں ڈیٹیل میں تو نہیں بتاؤں گی میں، بس یہی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل فرسٹریٹڈ ہو گئے تھے. یہ کیا مکے میں ہر دن لڑائی جھگڑے، یہ کیا فساد وغیرہ ہو رہا، آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دوں گا، یہ کام تمام کر دوں، اس کے بعد جو میرے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہو جانے دو بول کر تلوار کو حمائل کیے جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص روک کر بولے کہ کہاں جا رہے ہیں، پہلے آپ اپنے بہن بھائی کو دیکھو، یعنی اپنے گھر والوں کو دیکھو، بعد میں دوسروں کی خبر لو. تو اور زیادہ غصے میں آ گئے، جا کر بہن کے گھر پر نوک کرے تو وہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پڑھا رہے تھے، اور جو ہے نا ان کی آواز سن کر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر وہ جا کر چھپ گئے. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ ڈرتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ وہ غصے والے بھی تھے، بہت زیادہ بہادر تھے، بریو تھے، یعنی ان کے طاقتور بھی تھے. تو بہرحال بہن اور بہن بھی صحیفے چھپا دیے، اور جب وہ لوگ دروازہ کھولے، وہ انٹر ہوئے تو بولے کہ کئی کون سی آواز آ رہی تھی، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، بتاؤ میرے کو. تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم کچھ بھی نہیں، ہم آپس میں بات کر رہے تھے. تو بہنوئی کو جو ہے نا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں لگتا ہے کہ میرے کو آپ دونوں بے دین ہو گئے ہیں. تو بہنوئی جواب دیے، بہنوئی کون ہے؟ سعید بن زید. ٹھیک ہے، بہنوئی ہے وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ 10 صحابی جن کو اللہ نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی. تو ان لوگوں میں سے ایک سعید بن زید ہیں. تو وہ جو ہے نا بہنوئی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو بہرحال ان کو وہ مارنے لگے، اتنا مارے کہ لگتا تھا کہ اب کچل دیں گے. تو بہن آ کر اپنے شوہر کو ڈیفینڈ کرنے لگے، بچانے لگے، تو بہن کو بھی اتنی زور سے چانٹا مارے کہ پورا یعنی کہ ریڈ ہو گیا تھا ان کا چیز. تو وہ غصے میں آ گئے. فاطمہ سوچے عمر کی ہی بہن ہے، غصہ تو ملا ہوگا ان کو بھی ویسے ہی. تو وہ بھی بولے غصے سے، ہاں عمر، میں اگر تمہارا دین کے خلاف میرے پاس کوئی اچھا دین ہے تو تم کیا کر لو گے، میں جو ہے نا اس دین کو نہیں چھوڑوں گی، تم جو کرنا ہے کر لو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. انہوں نے ایسا جواب دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو بہرحال
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میلٹ ہو گیا، اور وہ جو دیکھے اپنی بہن کا چہرے پر جو نشان دیکھ کر ان کا دل بھی نرم ہو گیا، اور شرمندہ ہوئے اور بولے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو لوگوں میں اتنی طاقت، لوگ جو ہے نا اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وہ پوچھنا جاننا چاہے تو فاطمہ بن خطاب نے کہا نہیں، پہلے جاؤ آپ جا کر غسل کر کے آؤ اور پھر یہ صحیفوں کو چھو۔ بہرحال وہ غسل کر کے آئے تو پڑھنا شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ آیتیں پڑھتے گئے اور سبحان اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یہ آیت تک پہنچے، 14 آیت ہے غالباً۔ تو بہرحال جب وہ وہاں پر پہنچے تو سبحان اللہ ان کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، اور جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھے تو بہرحال گئے وہاں پر، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی بھی باز نہیں آؤ گے کیا؟ تم کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں جو لے کر آیا ہوں وہ حق ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اور کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جیسا ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اللہ نے اس کو کمپلیٹلی کس طرح سے ہم دیکھے کہ پیچھے اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اس بات کا تم انتظار کر رہے ہو اے عمر؟ تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ پڑھے تو سبحان اللہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب مل کے ایک ساتھ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ یہ اتنی زور سے پڑھا گیا کہ خانہ کعبہ کے پاس بھی سنائی دی یہ گونج۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو بہت زیادہ عزت اور قوت ملی، مسلمان جو ہے نا چھپ چھپ کر پڑھتے تھے نمازیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پڑھتے تھے، باقی مسلمان وغیرہ تو چھپ چھپ کر تربیت کی جاتی تھی، دارالارقم میں کی جاتی تھی، اور چھپ چھپ کر ہی سب ہوتے تھے کام۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمان جو ہے نا نکلے، 2 صفوں میں نکلے، اور وہ کہاں پر؟ خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور سبحان اللہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکی، جرت نہیں ہو سکی، سب پریشان رہ گئے، اور ان لوگ کو اتنی حیرت ہوتی تھی کہ اتنی شدید مخالفت، ایسے سخت پرسیکیوشن کے بعد ایک معمولی پنشمنٹس نہیں دیے جاتے تھے۔ آپ سوچیں، امیجن کریں کہ زنجیریں پہنا کر تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جا رہا، آگ پہ لٹایا جا رہا، مارا جا رہا، ادھمرے کیے جا رہے ہیں، مگر لوگ ہے کہ پلٹنا ہی نہیں چاہتے۔ اسلام کی یہ قوت ہے، یہ ہے ایمان کی قوت۔ تو سبحان اللہ یہ دیکھ کر ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اہل مکہ قریش جو ہے نا فرسٹریٹڈ ہوتے تھے، آخر کیا کریں، یہ اسلام جو ہے نا پھیلتے ہی چلے جا رہا، اب تو عمر بھی اس میں آ گئے، اور خود ڈنکے کی چوٹ پر جا کر لوگوں کو بولے، ابو جہل کے گھر پہ نوک کر کے بولے کہ میں مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تھے عمر، بریو اینڈ بولڈ۔ اور پھر سبحان اللہ وہ جو شخص تھا جو ڈھنڈورے پیٹنے کے لیے مشہور تھا، اس کو بولے جاؤ جا کر ڈھنڈورا پیٹو، بولو کہ میں مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا نہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ تو بہرحال لوگ پھر ان کے خلاف بیٹھ گئے، اور پھر مارنے کے لیے پورا ایک بڑا سا جلوس، ایک بڑے سے کثیر تعداد میں لوگ آئے ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف، پھر عاص بن وائل انہوں نے کہا کہ نہیں میری پناہ میں ہے، کوئی نہیں مار سکتے عمر کو۔ بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ جب مشکلیں شدید قسم کی آئیں گی اور ہم استقامت دکھائے نا، ڈیفینیٹلی فار شور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہماری مدد کر دیتا۔ تو یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو بہت قوت ملی، اور ایک صحابی جو حضرت صہیب بن رومی تھے وہ فرماتے ہیں کہ اس عمر کے اسلام لانے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ کعبۃ اللہ کے یعنی بیت اللہ کے اطراف میں بیٹھ کر حلقے بنا کر وہ پڑھتے تھے، اور یعنی یہ کرتے تھے، اور کوئی ہمارے خلاف کچھ کرتا تھا ہم پلٹا کر جوابی کارروائی بھی کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ یہ تھا بہت بڑا فائدہ جو اسلام کو ملا، جو اسلام کو قوت ملی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر فاروق کا لقب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو پھر ہم چھپنا کیسا، کیوں ہم ڈریں، ہم جب حق پر ہے، حق پر ہونے کے بعد کیوں ہم ڈریں؟ تو بہرحال علانیہ پھر یہ لوگ سب علانیہ کرنے لگے، چھپ چھپ کے، اب کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کا لقب فاروق پڑ گیا۔ یہاں تک کلیئر ہے؟
کسی کو کچھ ڈاؤٹ، کسی کو کچھ پوچھنا؟ سب کو جی، سب کو کلیئر ہے؟ چلیے الحمد للہ، الحمد للہ، چلیے الحمد للہ. چلیے اب اس کے بعد پرکشش. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق کے معنی دیکھیے، فاروق فرق سے ہے، فرق کرنے والا، ڈفرینشیٹ کرنے والا، حق اور باطل کو پہچاننے والا. اتنا بہترین طریقے سے حق پر جمے رہتے تھے، سبحان اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنا پڑھتی ہوں میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتے رہتی. کیا شخصیت تھے بھائی، غصے والے بھی تھے اور حق کے لیے کھڑ جاتے تھے، تلوار ہی نکال کر میں تو سر ہی قلم کر دوں گا فوری طور پر جو ہے نا وہ کر دیتے تھے. غصے والے اتنے تھے اور حق کے لیے اتنے بریو اینڈ بولڈ. ہم دیکھیں گے کہ ان کی ہجرت بھی ہوئی تو کس طرح سے ہوئی، دوسرے لوگ دوسرے مسلمان کیسا گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ہجرت کر کے گئے مدینہ. ہم وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اب آگے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی مبعوث کر رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کرتے. یعنی اتنا زبردست ایمان تھا ان کا. لائے دیکھیں اسلام کے کتنے مخالفت میں تھے وہ، دشمنی، کٹر دشمن تھے، نفرت تھی مسلمانوں سے ان کو، مگر جب لائے اسلام تو ایسے ایسے سبحان اللہ اتنے زبردست کہ شیطان بھی اس گلی سے نہیں گزرتا تھا جس گلی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے. یعنی وہ بھی ڈرتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعی میں. تو اس سے آپ امیجن کریے کیا شخصیت تھی ہوگی امیر المومنین جو کہلائے بعد میں اپنی خلافت کے دور میں. تو بہرحال یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد کا ٹاپک کیا ہے؟ پرکشش مرغوبات کی پیشکش. مطلب کیا ہے؟ اٹریکٹیو چیزیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان لوگوں کو بن نہیں پڑ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں اپنا دین کا کام میں اور اسلام پھیلتے چلے جا رہا، ان کی تمام مخالفت ویسٹ ہو کر رہ جا رہی، کوئی کچھ فائدہ نہیں ہو جا رہا. یہ ہجرت حبشہ بھی ہو گیا ادھر، وہاں پر بھی لوگوں کو اچھا اسٹے مل گیا. یہ لوگ گئے تھے عمر بن عاص اور اس کو عبداللہ بن ربیع کو بچانے کے باوجود بھی ان کا کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تھا. تو ہر جگہ سے ان کی ناکامی ہوتے جا رہی، تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیاز سے آتے تھے. اب یہاں پر جب ان لوگوں کو کچھ بن نہیں پڑ رہا تھا، اتنی سختیوں کے باوجود بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا، تو اب ایک نیا اور ایک طریقہ، ایک اور ایک آئیڈیا لے کر آئے لوگ. کیا؟ پرکشش مرغوبات کی پیشکش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے چیزیں دیے جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے اور یہ دین کا کام چھوڑ دیں. کیا کیا انہوں نے؟ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت و شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھا ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھا سکے. ان سے عتبہ بن ربیع نے جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار و صاحب تھا، اس نے کہا، قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں. ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز آ جائیں گے. تو اب یہ اور ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے. کتنے کیا کیا طریقے پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق اڑانا اور رہنا، بات سننے سے روکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھ دین اسلام کی تبلیغ سننے سے لوگوں کو روکنا، بحث اور کٹ حجتی کرنا، شک اور شبہات پیش کرنا، جھوٹا ہے یہ بولنا، اور یہ ان سب کے بعد مارنا شروع کرنا، پرسیکیوٹ کرنا، تعذیب دینا، سزائیں دینا. یہ سب کے باوجود پھر اس کے بعد جو ہے نا سودے بازی کرنا، عجیب و غریب تجویز لینا، دھمکی دینا، چیلنج کرنا، یہ سب کر کے دیکھ لیے. اب نہیں سمجھ میں آیا تو اب پھر ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے اس دین اسلام کی جو پھیل رہا ہے اس کو روکے. تو اس کی خاطر کیا کیا ان لوگوں نے؟ اب بیٹھ کے مشورے کرنے لگے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور دیکھیں ان لوگ کتنے مشورے کرتے تھے، سبحان اللہ. اور اب یہ دیکھیں برائی کے لیے بھی جو ہے نا مشوروں سے بات یہ سمجھ میں آتی کہ مشورے، اور ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر مشورے سے کام نہیں کرتے تھے. مشورہ کرنا، چاہے آپ کتنے بھی علم والے ہو، چاہے کتنے بھی دولت مند ہو، مشورے سے کریں گے نا تو اس میں خیر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مشورے سے کیا گیا عمل جو ہے خیر کا ہوتا ہے. اور مشورے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے XYZ سے کریں. جس کو علم ہے،
جو آپ کو اللہ کی طرف اور جوڑے اور جو صحیح آپ کو رائے دے ان سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ لوگ بھی مشورے کے لیے اکٹھا ہوئے اور تاکہ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مناسب ترین کچھ سٹیپ اٹھا سکے، کیا ہے کچھ کام کریں گے بول کر. تو اب عتبہ بن ربیع یہ کون ہے؟ ہند بن عتبہ کا والد. اب یہ ہند بن عتبہ کون ہے؟ ابو سفیان کے وائف. ٹھیک ہے. ابو سفیان ابھی تو ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی قریش کے لیڈر تھے. ابو سفیان ہم سب جانتے کون ہیں. ٹھیک ہے. وہ ابو سفیان کے سسرے ہیں یہ. ٹھیک ہے. سسر تھے. تو اب یہ عتبہ بن ربیع ایک بہت بزرگ آدمی بھی تھا اور جو ہے نا سردار بھی تھا. اس نے کہا کہ ہم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں پیش کریں گے، یعنی آفرز دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مان لیں اور جو بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے ہم ان کی قبول کر لیں گے اور وہ پھر باز آ جائیں گے. تو اب کیا ہوا اسی سلسلے میں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ابو ولید ان کی کنیت تھی، یعنی ولید جو ہے نا اس کا بیٹا تھا عتبہ بن ربیع کا، تو اسی وجہ سے ابو ولید ان کو کہا جاتا. تو ابو ولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے نا. لوگوں نے کیا مرتبہ اور مقام الصادق اور الامین کہا تھا، مگر اب وہ مقام نہیں رہا. تم حسب و نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، یعنی ان کی راتوں کی نیند جو حرام ہو گئی. اچھا یہ دیکھیے. اچھا کوئی بات نہیں. دیکھیے عتبہ جو ہے یہ ایک سردار تھا، قریش کا ایک سردار تھا. اس نے کہا کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں آفر کرتی ہوں، یعنی کہ کچھ دے تو میں شاید ہو سکتا کہ وہ اٹریکٹ ہو جائیں اور جو ہے نا یہ کام چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. کلیئر یہاں تک؟ یہ ابو سفیان کے. ٹھیک ہے. عتبہ بن ربیع جو ہے نا ابو سفیان کے سسر تھے. ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابو ولید اگر آپ تم سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے یہ کام کرنا تو ٹھیک ہے تم جاؤ جا کر بات کرو. تو یہ کیا کرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تنہا بیٹھے ہوئے تھے. جا کر اس نے بات شروع کی کہ بھتیجے، اب بڑا آدمی تھا اور ریلیشن بھی تھا، دور کا ریلیشن ہوتا تھا. ابو سفیان سے بھی ریلیشن ہے مگر بہت دور کا. ٹھیک ہے. اب ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں پر پیدائش ہے، سب قبیلے والا میں مشہور تھے. تو اس نے کہا کہ بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہارا ایک پوزیشن ہے، مقام ہے، سب اتنا آنر کرتے. اب جب سے تم یہ معاملہ لے کر آئے ہو ہم لوگوں کی تو راتوں میں کی نیند ختم ہو گئی ہے. ہمارا تو پرابلم ایک دم وہ ہو کے رہ گیا. ہمارے اور تمہارے بیچ میں اتنے اختلافات ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھنے کے لیے وہ ہو رہا. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس نے بات کی. اور پھر ان کی عقلوں کو حماقت زدہ تم نے کہا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام لے کر آئے اور مکے میں زیادہ تر اسی بات کیا ہو رہا تھا کہ توحید توحید توحید. آبا و اجداد کی جب ان لوگوں نے دلیل پیش کی کہ ہم تو ہمارے آبا و اجداد کی فالوئنگ کرتے، وہ لوگ بہت عقل مند تھے، تو اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ان کے جواب، ان کے رد، اس بات کو رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے آبا و اجداد اگر کافر تھے، وہ لوگ نہیں سیکھ سکے دین، وہ لوگ نہیں صحیح راستے پر تھے، تو تم بھی کیا ان کی بلائنڈ فالوئنگ کرو گے. تو اب یہ سب باتیں تھے قرآن میں. تو اب یہ باتیں جب ہو رہے تھے عام، تو ان کے سامنے بتایا جا رہا تھا کہ معبودوں کو باطل بتایا جا رہا تھا، آبا و اجداد کی جو ہے نا غلط پیر تھی، ان کا جو ہے نا عمل غلط تھا. اور یہ لوگ جو ہے جو پریزنٹ زندہ لوگ ہیں وہ اپنے آبا و اجداد کی یعنی اپنے اینسسٹرز کی یہ لوگ اندھی تقلید کر رہے تھے، بلائنڈ فالوئنگ کر رہے تھے. تو یہ سب باتیں اس نے آ کر کہے کہ تم نے عیب لگایا، ہمارے دین کو برا بلا کہا. آف کورس برا بلا تھا کیونکہ بت پرستی تھی، بتوں کو ہاتھ لگا کے تقرب حاصل کرتے تھے، بتوں پہ لوگ نظر و نیاز کرتے تھے، جانوروں کو قربان کرتے تھے، بتوں سے بولتے تھے کہ ہماری یہ مصیبت ہٹا دو، ہم کو یہ اولاد دے دو، اس طرح سے یہ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا دین غلط ہے، باطل دین ہے، یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو.
تو سبحان اللہ یہ سب باتیں اس نے کہی، اور پھر اس نے کیا کہا، اور ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو کافر ٹھہرایا، لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے، یہ آ کر بات شروع کرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا آتے کہ یہ نہیں بول دیا کہ کچھ دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا خانہ کعبہ کے سامنے، تم لوگ تو میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، میں ایسا کروں گا، میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا، تم لوگ مجھے مارے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صبر سے، اس میں پتہ یہ چلتا کہ کس طرح سے دین کی دعوت دینا چاہیے اور کتنا پیشنس ہونا چاہیے، سامنے والا غلط بھی ہو، غلط باتیں اور کون سی باتیں لے کر آ رہا، اور جبکہ ہم پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست ڈٹرمینیشن تھا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں سورج لا کر رکھ دے اور لیفٹ ہینڈ میں چاند لا کر رکھ دے، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ یہ میری موت ہو جائے، آ جائے، یا پھر یہ دین غالب ہو جائے۔ یعنی اتنا زبردست ڈٹرمینیشن بتائے کہ میں یہ کام کروں گا۔ اب یہ آئے ڈفرینٹ ایک اور ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے یہ لوگ، آ کر کیا کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرنا شروع کرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید کہو میں سنوں گا۔ ایسا نہیں بولے، اس کو جھڑک کر چلے گئے نہیں اور بول دیے کہ تمہارے پورے مل کر میرے پر یہ کر رہے ہیں، ابو جہل آ کر پتھر اٹھا کر مارنے آیا، تم لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا کتنی بہترین، اس سے آپ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، اور ہم کو فالو ہی کرنا ہے۔ وَلَقَدْ، اللہ اکبر، وہ کیا آیت ہے سورۃ الاحزاب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں اسوۃ الحسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، آیت یاد نہیں آ رہی میرے کو جس طرح عربی میں ہے۔ جی ہاں، لقد کان لکم، جی جزاک اللہ خیر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، تو ہم کو فالو بھی تو کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین کردار تھا کہ یہ لوگ اتنے غلط ہونے کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ ریبل کر رہے ہیں حق کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابو ولید کہو میں سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ اگر مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ مال حاصل کر لو، تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم اعزاز و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی ایک آنر، ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن ہے یا بھوت ہے جسے تم دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کر دیتے ہیں، اور اس پر اتنا خرچ کریں گے، کرنے کو تیار ہے کہ تم شفایاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسے، اور آپ دیکھیں آفرز، آپ کو بھی کبھی جو ہے نا دین کا کام کر رہے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ مت اٹینڈ کرو کلاسز وغیرہ، میں آپ کو یہ جو ہے نا بہترین دوسری چیزیں ایسے ایسے دنیا کے باتیں کر دیتے، ہم اٹریکٹ ہوتے یا نہیں ہوتے اللہ دیکھنا چاہتا۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بہت یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے اٹریکٹیو بنا دیا گیا، کون سی؟ ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران کی آیت ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ انسان کے لیے خوبصورت کر کے بنا دیا گیا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلا جو آیا ہے وہ عورت، یعنی مرد کے لیے سب سے پہلے اٹریکٹیو چیز جو ہے وہ عورت ہے۔ اب یہی مرغوبات یہ پیش کرنے آیا یہ ابو ولید،
یہ جو ابو سفیان کا سسر تھا، یہ اس نے کیا کہا کہ ہم اگر تم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ زیادہ مال حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کا جو ہے نا لوگوں سے مال بٹورنا تمہارا مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگا، تو ہم دے دیتے، تم جتنا بولے منہ مانگی رقم دیں گے، جتنا بولے اتنا مال دے دیں گے، یہاں تک کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر نہیں تو تمہارا یہ مقصد ہے کہ کوئی اعزاز، کوئی پوزیشن، کوئی ایک رتبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہو، تو ہم تمہارے کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، ہم کوئی فیصلہ تمہارے حکم کے بغیر نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ اس میں چکا دیا، نہیں کیا سمجھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، میرا رائٹ ہینڈ میں سورج رکھ دے، لیفٹ ہینڈ میں کچھ بھی نہیں، خاموش سن رہے ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں کو، اور کیسی کیسی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ زبردست ڈٹرمنیشن کے ساتھ فوکسڈ ہو کر ہیں یہ اسلام پھیلانے کے اس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں، کہاں تک یہ دے سکتا میرے کو آفر۔ اور دیکھیے یہ آفر، یہ بادشاہ، اگر یہ نہیں بادشاہ بننا ہے تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں، اگر یہ بھی نہیں، اگر دوسرا یہ مقصد ہے کہ کوئی خوبصورت عورت پسند آ گئی جس کی وجہ سے یہ دوسرا معاملہ لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، کسی عورت سے محبت ہو گئی، تو ایسے کوئی بھی جو ہے نا قریش کے کون سے بھی خاتون کے اوپر تم انگلی رکھ دو، ہم تمہاری نکاح اس سے کر دیں گے، ایک نہیں بلکہ 10 ایسے خوبصورت خاتون دیں گے۔ تو سبحان اللہ، میں یہ جب پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں اللہ نے 11 خوبصورت بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھ کر ہی نواز کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے یہ کرے، پھر اس کے بعد فائنلی ایک ایسی بات کہ اگر نہیں تمہارے پاس وہ جن بھوت جو آ رہا ہے جس کی وجہ سے تم ایسے بہکے بہکے باتیں کر رہے ہیں، اکارڈنگ ٹو دیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہ کسی جن بھوت کی وجہ سے ہے، جو شیطان ہے، جو آ کر سکارا کبھی وہ حاوی ہو جاتا، اس کا اثر آ جاتا، اور ہم علاج نہیں کر سکتے، اتنا خرچہ نہیں کر سکتے، تو ہم کر دیتے آپ کا علاج، ہو جاتا کبھی ایسا ہو جاتا، جن بھوت کا بہت زیادہ اثر ہو جاتا جس کی وجہ سے علاج کرنا وہ غالب آ جاتا انسان کے اوپر، ہم علاج کر دیتے اور پورا خرچہ ہم اٹھا لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سن رہے، اس کے بعد سبحان اللہ کتنی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دیکھیے اس کو رد کس طرح کیا، اپنی بات سے نہیں، پھر قرآن کے ذریعے تزکیہ بالقرآن، دیکھیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ولید تم اپنی بات کہہ چکے، ہو گیا، بول دیے، ٹھیک ہے، اب تک میں سن رہا تھا تم بول چکے، تو اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات سنو، اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی جو سورۃ الفصلت کی سٹارٹنگ کے فرسٹ 5 آیتیں ہیں، اور کیا ہے وہ آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ سبحان اللہ، یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور کیا حکمت تھی، دیکھیے اس کا جواب کتنا بہترین قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، پس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سن رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے،
فإن عارضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کی خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. تو اتبا نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر ایسا نہ کرنے کو کہا. اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا عذاب اس پر ان لوگوں پر بھی نہ آ پڑے. اس نے کہا اتنا کافی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا بہترین انداز ہے. دیکھیے اور کیا وہ ٹائم پر کہ اتنی بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلیکٹ کیا سورہ کیا اس میں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کتاب کون سی ہے, عربی میں ہے اور یہ نازل کردہ ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. وہ لوگ جب اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے, ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی باتیں جو ہے نا تمہاری جو یہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے کیا فرمایا, تم بھی عمل کیے جاؤ, ہم بھی عمل کیے جا رہے ہیں, دیکھیں گے کیا انجام کس کا صحیح ہوتا. پھر وہ پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 آیت پر پہنچے تو جس کا معنی ترجمہ یہ ہے پس اگر وہ روگردانی کرے یعنی پھر بھی اتنا سننے کے بعد بھی وہ اپنی روشی رکھے, اپنا رد عمل بدلے نہیں, اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کرے, دین اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرے, تو ان کو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر دو. یعنی ان پر بھی ایسی عذاب آئے گا جیسا عاد اور سمود پر آیا تھا. اللہ نے ان دونوں قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. یہ پھر دوبارہ ایسی قوم آئی نہیں. پھر عاد کے جیسی قوم اللہ نے کیسے طاقتور, ان لوگوں کے پاس بھی طاقت تھی, اور عاد کے پاس تو ایسا معاملہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی گئی. ایسے اونچے پورے, ایسے طاقتور, ایسے مالدار, اتنی زیادہ دولت مند وغیرہ تھے یہ لوگ, مگر اللہ نے کیا کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ کچھ بھی باقی ہے. ان کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز کو اللہ نے چھوڑا, سب ختم کر کے رکھ دیا اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ ویسی ہی کڑک پھر ان پر بھی آ پڑے گی. تو ابو ولید کیا تھا, پیچھے ہاتھ لگا کر, جب کوئی نا انٹرسٹ نہیں رہتا, آرام سے سننا رہتا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے ادھر, تو وہ کیسا پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا, دونوں ہاتھ پیچھے لگا کر. ٹھیک ہے, امیجن کریے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے ایک ریسٹنگ پوزیشن پہ رہتے نا, ہم کو جب بالکل آرام سے سنتے, یعنی کہ انٹرسٹ نہیں ہے, اینڈ ایز اف وی آر ریلیکسڈ, کوئی چیز سیریسلی نہیں سننا ہے تو سنتے نا ہم. تو سبحان اللہ, اس کا بھی یہی پوزیشن تھا, وہ بیٹھ کر سن رہا تھا. پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 آیت تلاوت کی, فوری اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی میں عذاب آ جائے. اور اس سے کیا پتہ چلتا, یہ لوگ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے, الامین ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے وہ حق ہے, مگر مان کر نہیں دیتے تھے. ڈر تھا ان کو کہ واقعی میں ہو جائے گا. اگر جب یہ لوگ بولتے تھے نا کہ کذاب ہے, جھوٹے ہے, بناوٹی ہے, گھڑ کے لائے ہیں, تو پھر ڈر کس بات کا, جھوٹ سے کیوں ڈریں گے کوئی. مگر ان کو کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں پتا تھا کہ واقعی میں یہ حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اور آگے آپ اس کے سینٹنسز سن کے آپ کو حیرت ہوگی, سبحان اللہ. پھر یہ ایسے سینٹنسز کر کے پھر یہ جنگ بدر میں آیا بھی لڑنے کے لیے. تو اللہ, بات یہی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے, جس کا دل اللہ بند کر دے وہ ہدایت نہیں حاصل کرتا, چاہے ہم کچھ بھی کوشش کر لیں. تو بہرحال پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا, یعنی اس میں آگے جو ہے سجدہ تلاوت کی آیت ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک تلاوت کر کے سجدہ کیا. تو پھر فرمایا, ابو ولید تم نے سن لیا. اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. کوئی دوسری بات نہیں, قرآن کے ذریعے انقلاب, قرآن کے ذریعے تزکیہ نفس, قرآن کے ذریعے لوگوں کو پہنچانا, اور لوگ سمجھے بھی. اب آگے اس کا سینٹینس سنیے آپ, یہ کیا کہا اس نے, ہاں میں نے سن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے. اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. انہوں نے آپس میں کہا واللہ اتبا تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو لے کر گیا تھا, یعنی اتنے زام سے گیا تھا کہ میں ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کر لوں گا, ان کو جو ہے نا ایسے آفرز دوں گا وہ بالکل مان لیں گے, مگر وہ چہرہ لٹکا کر واپس آ رہا تھا. پھر جب ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو ولید پیچھے کی کیا خبر ہے, یعنی کیا ہوا, گئے تھے وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آتے بول کر گئے تھے, پھر کیا ہوا. تو اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا.
واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس معاملے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہی ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم، میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ نمودار ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ کتنی بہترین طریقے سے بات کرے۔ اب کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ ان لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا یہ حق ہے، مگر مان کر نہیں دینا۔ یہ جو ضد، یہ جو ہے نا ہٹ دھرمی جو تھی نا ان لوگوں میں، کہ کیوں ماننا، کیوں ہم اس کو مانیں، کیوں ہم ہمارا دین ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں چھوڑیں ہم ایک بندے کے کہنے پر۔ اب دیکھیے یہ اس نے کیا کہا، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ یہ اس نے آ کر کہا واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ قرآن کا تاثیر ہے۔ آپ دیکھیں ہم اب تک جتنے بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہم لوگوں نے پڑھا، ہم لوگوں نے نجاشی کے واقعے میں پڑھا، ہم لوگوں نے کس طرح سورۃ النجم کی جب فرسٹ ٹائم سجدہ تلاوت ہوئی تو پورے کے قریش کے لوگ سب لوگوں نے سجدہ کیا۔ کیا سمجھ میں آتا آپ کو؟ اب اس کے باوجود کل ہم ہے نا اس کے علاوہ ہم کل وہ ویڈیو دیکھے، سبحان اللہ، ایک ایسی عورت جس کو بات کرنے نہیں آتا، جس کو بالکل سنائی نہیں دیتا، اس نے محنت کر کے عربک کا ایک سورہ، قرآن کا ایک سورہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی محنت سے سیکھے، ان کو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے نہیں آ رہا۔ لا استطیع، میں نہیں پڑھ سکتی بولے، مگر پھر بھی کوشش کر کے لم یلد ولم یولد، یہ دو ہی ورڈز ہم کو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ پھر سے ویڈیو اگر آپ پھر بھی دیکھیں، میں گروپ میں شیئر کری، آپ غور سے دیکھیں تو وہ جو انٹرویو لینے والا شخص کتنا زار و خطار رویا، اور اس نے کہا کہ میں کئی بار رویا انٹرویو سے پہلے، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی انٹرویو لینے کی۔ یہ قرآن کی محبت ہے جس کو بات کرنے نہیں آتا، اور ہم کو اللہ نے اتنی زبردست زبان، ایسے ایسے بات، ایسی ایسی ایلوکین فصیح لینگویج میں بات کرتے ہم، سبحان اللہ، ایسا زبردست ایکسنٹ انگلش میں ہوتا ہے، اور ہم عربی میں دوری، قرآن سے دوری، تو سوچے کیا بنے گا ہمارا آخرت میں۔ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کرے گا یا ہمارے خلاف حجت کرے گا؟ تو حجت کیا کرے گا، کیا بولے گا قرآن؟ اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ پڑھتے نہیں تھے، اللہ غلاف میں لپٹ کر اس کو چوم کر رکھ دیتے تھے کارنر میں، میرے کو کبھی پڑھے نہیں، میرے کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرے، جاننے کی کوشش نہیں کرے۔ اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ یہی کرے گا نا۔ اور جو سبحان اللہ، اللہ وہ قسمت والے لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حجت کرے گا یہ قرآن، کہ کہے گا ڈیفینڈ کرے گا قرآن آ کر، کہے گا نہیں اللہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے پڑھتا تھا، جو میرا حق ادا کرا، جو راتوں میں اس کی تلاوت میری تلاوت کرتا تھا، اللہ جو سمجھنے کی کوشش کرا، اللہ میرے کو پڑھنے کی کوشش کرا، اللہ اس کو بخش دے، یہی بولے گا نا قرآن۔ تو ہم سوچے، یہ دیکھیے یہ قرآن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھ کر اثر ہو رہا تھا یہاں پر، کیسے کیسے لوگ ہے نا سمجھے، مگر سمجھ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا، کیا کہتے تھے، آج بھی ہم کہتے واللہ ہمارے پاس یہ ہے، قرآن ہے، سبحان اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم ماشاء اللہ یہ کہنے میں رہتے، مگر جب بات آتی عمل کی، جب وہ اللہ جو کہتا ہے کہ دیکھو ربا نہیں کرو، دیکھو بے حیائی کے کام نہیں کرو، مت جاؤ فحش کاموں کے قریب، مت کرو ایسے کام، دیکھو سیدھی بات کرو، جھوٹی بات نہیں کرو، سچی بات کرو، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، یہی اللہ کہتا ہے، یہی قرآن کہتا ہے ہم کو، جو نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم دیتا ہے، نماز اور روزوں کا جو حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اس نے کیا کہا، واللہ یہ نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، یہ وہ کلام ہے جو آج تک میں نے کبھی نہیں سنا۔ خلاص اتنی بڑی دلیل اس نے دے دی، خود اس کے زبان سے نکل گیا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہو سکتا، جو ہو ہی نہیں سکتا، جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شاعری، کوئی بکواس نہیں ہے، تو یہ تو بالکل حق ہے اور سچ ہے، اور رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ بہرحال ہم بس ہماری زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں یہاں پر فائنلی ہم اس پر آتے اینی ویز، تو اس نے یہ سب کہہ کر کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اور اس نے کتنی بڑی امید دلائی کہ دیکھو یہ ہو کر رہے گا، یہ کام غالب، کیونکہ میں نے ایسا کلام سنا کہ اس میں زبردست قوت
میں نے محسوس کی واقع میں ایک بڑا سا واقعہ ہونے والا ہے اب. اور اس نے کیا بتایا کہ یہ شخص ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفرد ان کیس تم قتل بھی کر دو یہ کام رکے گا نہیں, اللہ کسی اور شخص سے لے لے گا. اور اگر تم چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر, ضرور بضرور اس کے ذریعے سے اللہ تم کو عزت دے گا. عرب اور واقع میں تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے, ایک عربی تھے اور مکے میں قریش میں سے انہی کے قبیلوں میں سے تھے, تو ایک ڈیفینیٹلی سعادت کی بات ہے. اور واقعی میں آج وہ لوگ فخر آج کرتے وہاں کے جو یہ جو سعودی پیپل ہے, عربی پیپل ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, تو یہ ایک سعادت کا باعث ہوگا. اس نے اتنی بہترین بات کہی. تو اب نے لوگوں کا دیکھیے, اب اس کے بعد اس نے اتنی بہترین بات کی, اس کو سمجھ میں آ گیا, اور قرآن سننے کے بعد اس نے اتنی بہترین بات کی. اب لوگوں نے کیا کہا دیکھیے, لوگوں نے کہا ابو ولید واللہ اب اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے. اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری یہی رائے ہے, اب تم جانو اور وہ جانے, تم کو جو چاہے تم کر لو. یعنی میری تو یہی رائے ہے, میں یہی جانتا ہوں, یہی چیز مجھ کو سمجھ میں آئی. اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا. اللہ اکبر, یہ جادو جادو ان لوگوں میں اتنا. اور آپ دیکھیے آج ہم اتنا وہ ایک ہیٹرز ہیٹرنگ اسپیچ والی جو ریکارڈ کر کر بھیج دے رہے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اور سبحان اللہ, اللہ نے قرآن میں یہ ریکارڈ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سحر ہے, یؤثر ایسا ہے, وہ بھی اثر کرنے والا جادو ہے. سبحان اللہ, اللہ نے ریکارڈ کیا ہے قرآن میں. وہ آپ کو کذاب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو جادوگر کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں یہ کلام کو سن کر, تو اللہ نے ریکارڈ کیا ہے. وہ پہلے کے لوگ کیا کرے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا. ٹل قیامت لوگ ہے نا ہوتے رہیں گے, آئیں گے ایسے جو ہے نا ہیٹرز رکھنے والے, جو نفرت رکھنے والے اسلام کے لیے, اور اسلاموفوبیا والے, اور جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرنے والے. مگر یہ ہر دور میں ہوگا. اور اللہ نے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک آلریڈی دے دیا, اور جس کو اللہ دے دے عزت, اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, چاہے یہ جتنے بھی اپنے منہوں سے جیسے بھی باتیں, جتنے بھی نیگیٹو اسٹاکس نکال لیں, ہم یہی کہیں کہ ان سے ہم کو ہونا, وی شوڈ فیل سوری فار دیم, کہ سبحان اللہ کبھی دین کی طرف آئے نہیں. اور ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے میں اتنی یونٹی, اپنے میں اتنے اتحاد ہو کہ ہم ایک دوسرے کی نفرتیں ہمارے بیچ میں جو ہے نا, جو مسلکوں کو لے کر, جو ہر چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر ایک دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان کا ٹانگ کھینچتے, وہ بند کریں, تاکہ لوگ دیکھ کر بولے کہ واقعی میں یہ ہے, یہ اسلام ہے, اور یہ وہ اسلام کو فالو کرنے والی ہے وہ قوم ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ الحمد للہ بفضل اللہ. کسی کو کچھ بات بولنا ہے, شیئر کرنا ہے, یا کوئی کوشچن یا کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پلیز پوچھ لیجئے. جی بالکل ریشما, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اور آپ سب بھی, آپ لوگوں کو بھی جو بھی بات سمجھ میں آتی نا, ڈیفینیٹلی جب پڑھا جا رہا, جب آپ سن رہے ہیں, آپ کو بھی کلک ہوتا کہ ہاں یہ بولنا. بالکل آپ لوگ بھی اپنی رائے, اپنے مشورے دیجیے, اپنی بات شیئر کریے, ہو سکتا ہم سب کے لیے ایک بینیفیشیل ہو. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہاں پر اب تک آپ لوگ جتنا پڑھے وہ ہے قرآن کی اہمیت, قرآن کا اثر, قرآن کیسے لوگوں کے, کیسے جاہل اکثر لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا. ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو امتی ہے بھئی, ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہونا چاہیے, کتنا جب ہم عذاب کی آیتیں سن کر رونا چاہیے, کتنا ہم جب جنت کی آیتیں, جب خوشخبری آئے تو ہم اس کی طرف دوڑنا چاہیے کہ واقعی اللہ میرے کو یہ چاہیے, اور اس کے لیے ہم دوڑ کریں, اس کے لیے ایفرٹس ڈالیں. تو سبحان اللہ, ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے غافل رہیں, اس قرآن سے دوری رہے, ہم کو معلوم نہیں کہ کون سے سورے میں کیا ہے, کتنے کیسے سورے ہیں, ہم کو پڑھنے کی الفاظ معلوم نہیں کہ کس طرح پڑھی جاتے, تجوید کے رولس نہیں معلوم ہے, پڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کرے, بس ایک پڑھ لے رہے ہیں, ایک ہو رہا, ایک چل رہی زندگی, چل رہی, بس پھر موت آئے جب تک, پھر اس کے بعد کے ریگریٹس. اور سبحان اللہ, الحمد للہ, ہم لوگوں نے دور قرآن میں کیا ہے کہ کتنا قرآن میں کتنے بار ریگریٹس ہے, کیسے کیسے طرح طرح کے ریگریٹس ریکارڈڈ ہے قرآن میں. کہ ایک شخص ایسا کہے گا کہ اللہ ایک چانس دے دے, اللہ میں جا کر صدقہ کر کے آؤں گا.
کوئی کہے گا کہ اللہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں کہ اٹھایا ہی نہیں جاتا، میں خبر میں رہتا، وہ پنشمنٹ صحیح تھا میرے لیے، یہ بڑا پنشمنٹ تو نہیں ہوتا کبھی۔ دوسرا کوئی کہے گا کہ کاش میرا نام اعمال نہیں ہوتا، کاش یہ دن ہی نہیں آتا۔ کوئی یہ کہے گا کہ کاش کہ میں ہے نا بہت کم کر کے آیا عمل، اور زیادہ عمل کر لیتا، کاش دوبارہ پلٹ کر جانے کا معاملہ ہوتا تو میں تھوڑا اور عمل کر کے نا اپنا نور بڑھا لیتا۔ ایسے ایسے ریگریٹس قرآن میں، ایسے بہت سے ریگریٹس ہیں۔ تو پڑھنے کا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے جو جڑ گیا وہ فلاح پا گیا، قرآن سے جو تزکیہ کر لیا اس نے اپنی زندگی سنوار لی۔ اس ہوئے ہوں گے غلطیاں گناہیں، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تمام کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم خطاؤن ہے، یعنی خطاؤن وہ بھی سپرلیٹو، یعنی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے ہیں، ایک آدمی بہت غلطیاں کرنے والے ہیں، مگر خیر التوابین، خیر الخطائین کون ہے؟ التوابون، جو بار بار پلٹے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، پھر اللہ کو بولے کہ اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ کو پسند آتا ہے یہ سب چیزیں۔ تو سبحان اللہ ہوتے غلطیاں ہر ایک میں، کوئی پرفیکشن نہیں ہے، کسی میں پرفیکشن نہیں ہے، جو پرفیکٹ تھے وہ ذات گزر چکے۔ اللہ نے جو پرفیکٹ آف بشر جتنے بھی تھے ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خلق العظیم، بہترین اخلاق جس کے تھے، وہ گزر گئے۔ اب ہم سے ہوں گے خطائیں، ہم سے ہمیشہ ہوں گے غلطیاں، مگر غلطیوں پر قائم نہیں رہنا چاہیے۔ غلطیوں پر قائم رہنا شیطان کا عمل ہے، اور غلطیوں پر نادم ہونا یہ جو ہے نا آدم علیہ السلام سے ہمارے انسان میں جو ہونا چاہیے، اور اللہ اسی کو پسند کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے کہنے کو بولنے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس میں بولنے میں جو کمی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی، میری اپنی ذات سے ہوئی، اللہ مجھے معاف فرمائے اور اس پر مجھے پکڑے نہیں۔ اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے حق میں حجت کرے قیامت کے دن، کہ اللہ یہ وہ بندیاں ہیں اللہ جو مجھے پڑھتے تھے، اللہ یہ وہ بندیاں ہیں جو میرے لیے اپنی وقت لگاتے تھے، اللہ کرے کہ ایسا ہو معاملہ، اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے خبر میں ہمارا ساتھی بنے، اور ہمارے لیے اللہ کرے کہ ہم اپنی وقت اس پر لگائیں اور یہ اس کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور اس کا حق کیا ہے اس کو پڑھیں، اس پر محنتیں لگائیں، اس کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کا شمار اپنے بہترین محفل میں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔